بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی یہاں امتحان دے رہا ہے۔ ابھی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو دھوکے میں ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ کوئی بیمار بیماری کی وجہ سے ناکام نہیں ہو گیا ہے، کوئی فقیر فقر کی وجہ سے ناکام نہیں ہوا ہے، کوئی صاحب حال کی وجہ سے صبر کی کیفیت پر وہ ناکام نہیں ہے، اور کوئی غنی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی حکومت کا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اس کا فیصلہ تو میدان محشر ہوگا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ حقیقی کامیابی وہی ہے، اور حقیقی ناکامی بھی وہی ہے۔ اس لیے یہاں اگر کوئی اپنی کامیابی ناکامی کا فیصلہ کر رہا ہے تو بچوں جیسا حال ہے اس کا۔ بچہ جو ہے بچہ، اس کے ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے، دوسرے بچے کے ہاتھ میں ٹافی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں، تو اس کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے، زور لگاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور ٹافی مل جاتی ہے تو سارا درد بھول جاتا ہے، وہ رونے کی ساری آواز ایک دم بند ہو جاتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے دنیا مل گئی مجھے۔ وہ ٹافی پر راضی ہو جاتا ہے، نہ ملنے پر وہ ناکامی سمجھتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہی حال ہم بڑوں کا ہے کہ ذرا سی دنیا آ جاتی ہے تو اترا جاتے ہیں، اور تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں۔ یہ مطلق انسان کی صفت ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اس کے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ ذرا سی کوئی بھلائی مل جاتی ہے، اس کو خیر مل جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں لیکن جو نمازی ہے، پکا نمازی ہے، جو نمازی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اور پکا نمازی مومن ہی ہوگا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے کہ دنیا کے حال سے گھبرا جاوے اور دنیا کے اچھے حال سے اترا جاوے، بیلنس میں رہتا ہے، بیلنس میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، حالات سازگار ہو تب بھی، ناسازگار ہو تب بھی، کہ دونوں حال امتحان کا مرحلہ ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات سازگار ہو گئے تو ہو گیا کام، نہیں ہوا ہے، یہ اور زیادہ سخت امتحان ہے۔ صحابہ یہی کہتے تھے کہ جو فقر و فاقہ کے دن تھے نا وہ آسان تھے، ہم کو ساری خیر اسی میں ملی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے تھے کہ ہم کو ساری خیر جو ملی ہے وہ کرہ میں ملی، ناگواریوں میں ملی ہے، ناگواریوں میں ہمیں خیر ملی ہے۔ تو ظاہر میں وہ ناگواری ہوتی ہیں لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی حال انسان پر آتا ہے، چاہے انفرادی ہو اجتماعی ہو، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر ایمان کی کیفیت اگر اچھی ہے تو آدمی کسی حال سے گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، اگر ایمانی کیفیت اچھی ہے تو۔ اور جب ایمانی کیفیت کمزور پڑتی ہے آدمی کی تو وہی بات ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچی تو جزا فضا شروع۔
10 مہینے کاروبار برابر چلے اور 2 مہینے ذرا ڈاؤن ہو جائے تو سب طرف سے ایک ہی آواز آ جائے، ارے بھائی بہت ڈاؤن ہے آج کل، تو بہت ڈاؤن ہے کرو بس۔ گھر میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے، بازار میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے، کسی کا فون آ رہا ہے، بھائی ارے بھائی جانے دو، بات ہی چھوڑ دو، ابھی تو 10 مہینے تک اتنا سارا کمائے، اتنا جمع کیا ہے، اس کا تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ سال بھر آدمی تندرست رہتا ہے، سال میں 15 دن بیمار ہو گیا تو آدمی اس کی پوری تسبیح پڑھ دیتا ہے۔ کوئی ذرا سی خبر کیا پوچھ لے کہ کیا حال ہے، اس کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہے کہ وہ پرسوں ایسا ہوا، پھر میں وہاں گیا، پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں سے وہ چیک اپ کروایا، اور وہاں سے وہاں سے وہ پوری اس کو تاریخ سنا دے گا آدمی اپنی۔ اور 10 مہینے تندرست رہا اس کی کہ اس کی تو کسی کو نہیں سنا تھا آدمی، کہ یہ ضعف ایمان کی علامت ہے آدمی کی، اندر ضعف ہے اتنا، اس لیے شکر کی کیفیت کے ساتھ آدمی نہیں جی رہا، اور حال پر صبر کی کیفیت پر نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان کا خاصہ ہے، یہ دونوں صفتیں ایمان کی ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک عورت واویلا کر رہی تھی، برابر ہو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر رو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں قریب تشریف لے گئے اور اس کو صبر کی تلقین کی کہ آپ صبر کر لو۔ تو وہ جانتی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہے، تو فوراً اس کی اپنی اس کیفیت میں تھی نوحہ کی، وہ کہنے لگی آپ کو کیا پتا، میرا بیٹا مر گیا ہے، تمہارا مر جائے تو تم کو پتا چلے۔ آپ علیہ السلام آگے چل دیے، لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے جن کو تو ایسا کہہ رہی ہے۔ تو ایک دم سے وہ تائب ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، وہ کہہ رہے میں صبر کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جب صدمہ پیش آتا ہے اس وقت صبر ہوتا ہے۔ 2 دن واویلا کر لیا، اب کہتے اب میں صبر کروں گا، دن بھر آدمی رو لیا، پیٹ لیا، چلا لیا، بہت ساری شکایتیں کر دی، اب ہوش آیا کہ اب صبر کروں گا، کہ اب صبر کا وقت پورا ہو گیا۔ صبر کا اصل وقت وہ تھا جس وقت آدمی پر حال ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت صبر کرے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس میں خیر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بولو نا بھائی، خیر ہی ہے، چاہے ہم کو شر دکھے اس میں۔ ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اردو میں ایک قصہ تھا ایک بادشاہ کا، کہ وہ بادشاہ جو ہے اس کا ایک وزیر تھا۔ ایک موقع پر شکار کے لیے گئے دونوں ساتھ، شکار کرتے کرتے بادشاہ کے انگلی پر کوئی زخم لگا جس سے اس کی انگلی کٹ گئی، کوئی چیز لگ گئی۔ وزیر جو تھا نا وہ نیک آدمی تھا، دیندار تھا، اس کی زبان سے فوراً نکلا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ کیا نکلا؟ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اس کو بہت برا لگا کہ میری مصیبت پر خوش ہوتا ہے تو کہ میری انگلی کٹ گئی اور ایسا بولتا ہے خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اس کو نکال دیا، چھٹی کر دی اس کی کہ ایسا آدمی نہیں چاہیے، اس کو میری خیر خواہی نہیں ہے، یہ تو میری مصیبت پر راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا آدمی اس نے رکھ لیا اپنے وہاں۔ پھر کچھ مدت گزری کہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ شوقین ہوتے تھے شکار کے، تو گئے جنگل میں اور دور دراز نکل گئے اندر۔ وہ 2 ہی تھے اور جنگلی لوگوں کے ہاتھ لگ گئے، وہ دونوں کو پکڑ لیا انہوں نے، جنگلی لوگوں نے، اور دونوں کو پکڑ کے لے گئے۔ ان کے تہوار کا دن تھا اور وہ اپنے تہوار کے دن اپنے دیوتا کے نام پر ایک انسان کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، ایک آدمی کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ موٹا تازہ ہے تو اسی کو پسند کیا کہ اس کو چڑھانا ہے۔ اس کو لے جا کر وہاں ان کے دیوتا کے معبود کے سامنے اس کو لٹا دیا اور اس کو ذبح کرنے لگے۔ ایک آدمی کی نظر پڑ گئی کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، تو اس نے بتایا بھائی یہ تو انگلی کٹا ہوا آدمی ہے، اور ایسا آدمی نہیں چلتا ہے چڑھاوے میں، جیسے اپنے اب ہے نا قربانی میں اس وقت کٹا ہوا ہو تو جانور نہیں چلتا ہے، تو ان کے وہاں بھی ہو کہ وہ ایسا آدمی نہیں چلے گا۔
تو اس کو تو چھوڑا، اب اس کی جگہ دوسرا وہی اس کا وزیر تھا، تو اس کو پکڑ کے لائے، وہ کمپلیٹ تھا تو اس کو چڑھا دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب واپس آیا یہ تو اس کو وہ یاد آیا پرانا والا وزیر، وہ انگلی کٹنے پر اس نے کہا تھا نا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، کہ اس دن ایک انگلی کٹی اور آج جان بچ گئی۔ اس دن انگلی کٹی اور کیا ہوا؟ آج جان بچ گئی، کہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اس نے اس کو بلایا واپس اور اس کو پورا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، اور تو نے جو کہا تھا بالکل صحیح ہوا، کہ اس دن انگلی کٹی آج جان بچ گئی اس کی وجہ سے۔ تو میرا تو یہ بھلا ہوا کہ میری جان بچ گئی، لیکن میں نے تجھ کو نکال دیا، تیرے ساتھ برا ہو گیا، تیرا کیا بھلا ہوا؟ بولے میرا بھی بھلا ہوا ہے، اگر تو مجھے نوکری سے نہ نکالتا تو میں ہی تیرے ساتھ ہوتا ہوا، تو میری نوکری گئی اس میں بھی میرا بھلا تھا، اور تیری انگلی کٹی اس میں تیرا بھلا تھا۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بندہ جلدی مچاتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے؟ جلدی مچاتا ہے۔ وابل اس کو پتا نہیں کہ جس مالک کی طرف سے حال آتا ہے وہ میری ماں سے زیادہ 70 گنا مجھ پر رحم کرنے والا ہے، اور آدمی خواہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر ایمانی کیفیت آدمی کی اچھی ہے تو دل مطمئن رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں۔